بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبد الرحمن بن زیاد علیہ رحمہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مجلس میں بیٹھے تھے کہ ابلیس ان کے پاس آیا۔ اس کے سر پر کلہ دار ٹوپی تھی جس میں طرح طرح کے رنگ تھے۔ وہ حضرت موسیٰ کے پاس ہوا اور ٹوپی اتار کر سامنے رکھ لی، پھر کہنے لگا، سلام علیک۔ آپ نے فرمایا، تو کون ہے؟ بولا، میں ابلیس ہوں۔ فرمایا، تجھے خدا زندہ نہ رکھے، تو کیوں آیا ہے؟ کہنے لگا، میں آپ کو سلام کرنے آیا تھا، کیونکہ آپ کا مرتبہ اور قدر و منزلت اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند ہے۔ فرمایا، یہ کیا چیز ہے جسے تو نے اپنے سر پر پہن رکھا تھا؟ کہنے لگا، یہ وہ چیز ہے کہ جس سے میں اولاد آدم کے دلوں کو لبھا لیتا ہوں۔ آپ نے پوچھا، یہ بتاؤ وہ کون سا کام ہے جس کے مرتکب ہونے سے تو انسان پر غالب آ جاتا ہے؟ کہنے لگا، جب آدمی اپنی ذات کو بہتر جانتا ہے اور اپنے عمل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے تو میں اس پر غالب آ جاتا ہوں۔ پھر کہنے لگا، اے موسیٰ، میں آپ کو 3 باتوں سے ڈراتا ہوں۔ ایک، کہ تم میں سے کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے، کیونکہ جب کوئی شخص کسی غیر محرم عورت کے ساتھ خلوت میں ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں بذات خود ہوتا ہوں، نہ کہ میرے ساتھی، یہاں تک کہ اس عورت کے ساتھ اس کو فتنے میں ڈال دیتا ہوں اور ان دونوں کو زانی کیے بغیر نہیں چھوڑتا۔ دوسرے، کہ جب تم میں سے کوئی اللہ تعالیٰ سے عہد کرے تو اس کو پورا کرے، کیونکہ جب کوئی اللہ تعالیٰ سے عہد کرتا ہے تو اس کا ہمراہی اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر میں خود ہوتا ہوں، یہاں تک کہ اس شخص اور وفائے عہد کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں، اور اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ اس سے بد عہدی نہ کروا لوں۔ تیسرا یہ کہ جو صدقہ نکالا کرو اسے جاری کر دیا کرو، کیونکہ جب کوئی صدقہ نکالتا ہے اور اسے جاری نہیں کرتا تو میں اس صدقہ اور اس کو پورا کرنے کے درمیان حائل ہو جاتا ہوں، اور یہ کام میں بذات خود کرتا ہوں، اپنے ساتھیوں سے نہیں لیتا۔ ابلیس یہ کہہ کر چل نکلا اور جاتے ہوئے کہنے لگا، ہائے افسوس، آج موسیٰ نے وہ باتیں جان لیں کہ جن سے بنی آدم کو ڈرائے گا۔ دوستو، شیطان لعین وہ بدبخت بگوڑا ہے کہ جو ہر صورت، ہر کام میں ہیلے کرتا ہے اور بنی نوع انسان کو راہ راست سے بھٹکانے میں لگا رہتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابلیس لعین اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے، پھر اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے۔ ان لشکروں میں سے شیطان کے نزدیک زیادہ مقرب وہ ہوتا ہے جو بڑے سے بڑا فتنہ برپا کرتا ہے۔ پھر ان میں سے ایک واپس آتا ہے اور کہتا ہے، میں نے ایسا کیا اور ویسا کیا۔ شیطان کہتا ہے، تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے ایک اور آتا ہے اور کہتا ہے، میں نے فلاں شخص اور اس کے اہل میں تفرقہ ڈال دیا۔ شیطان خوش ہوتا ہے اور اسے اپنے قریب بٹھاتا ہے یا بغل میں لے لیتا ہے اور کہتا ہے، ہاں بے شک تو اچھا ہے اور تو نے بڑا کام کیا ہے۔ یعنی شیطان کے اہم ترین مقاصد میں سے ایک مقصد انسان کو اس کے اہل خانہ سے متعلق فتنہ و فساد میں مبتلا کرنا ہے، اور اس مقصد کے لیے اس کا سب سے بڑا ہتھیار عورت کا استعمال ہے۔ حضرت حسن بن صالح علیہ رحمہ کہتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ شیطان عورت سے کہتا ہے، تو میرا آدھا لشکر ہے اور تو میرے لیے ایسا تیر ہے کہ میں جس کا بھی شکار کرنا چاہتا ہوں تیری مدد سے اس پر نشانہ لگاتا ہوں جو کبھی خطا نہیں جاتا، اور تو میری بھید کی چیز ہے اور تو میری حاجت بر لانے میں قاصد کا کام دیتی ہے۔ حضرت زید بن مجاہد کہتے ہیں، ابلیس لعین کی اولاد میں سے 5 ہیں جن میں سے ہر ایک کو ایک کام پر جس کا اس نے حکم کیا ہے مقرر کر رکھا ہے۔ ان کے نام یہ ہیں، صبر، عور، مسبوط یا مسعود، داسم اور زکنبور۔ صبر کے اختیار میں تو مصیبتوں کا کاروبار ہے جن میں لوگ ہائے و واویلا کرتے اور گریبان پھاڑتے ہیں، اور عور زنا کا حکم ہے جو لوگوں سے زنا کرواتا ہے، اس میں لذت دکھاتا ہے
اور اسے اچھا کر کے دکھاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اسے کرتے چلے جاتے ہیں اور انہیں گناہ کا احساس تک نہیں ہوتا۔ مثبوت یا مسعود اس کذب و دروغ پر معمور ہے جسے لوگ کان لگا کر سنیں، یعنی یہ لوگوں کے درمیان جھوٹی خبریں اور افواہیں پھیلاتا ہے اور ایسی جھوٹی خبریں بناتا ہے جسے لوگ کان لگا کر سننا پسند کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، میں نے ایک انسان کو دیکھا جس کی صورت پہچانتا ہوں مگر نام نہیں جانتا، مجھ سے ایسا ایسا کہتا تھا۔ داسم کا کام یہ ہے کہ وہ آدمی کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے اور گھر والوں کے عیب اس کو دکھاتا ہے اور اس کو ان پر غضب ناک کرتا ہے، جس سے گھروں میں لڑائی جھگڑے اور فتنہ و فساد پیدا ہوتا ہے۔ اور زکنبور وہ ہے کہ جو بازار کا مختار ہے، یہ بازار میں آ کر اپنا جھنڈا گاڑتا ہے اور وہاں شر انگیزیاں پھیلاتا ہے، جس کی وجہ سے مرد و خواتین بازاروں میں پھرنا پسند کرتے ہیں۔ بس شیطان اور اس کی اولاد ہمیشہ سے ہی انسان کے کھلے دشمن ہیں، جو مختلف حیلوں سے ہر وقت لوگوں کو راہ نجات سے دور کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب کو ان شیاطین کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔